ربیع ابن خیثم سے منقول ہے کہ وہ صبح ہی اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیتے تھے اور جو بات بھی کرتے لکھتے جاتے. جب شام ہوتی کمرے میں بیٹھتے تنہائی میں تو پھر اس کو پڑھتے تھے. اگر کوئی بات دین کی ہوتی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات خلاف واقع ہوتی، قرآن حدیث دین سے ہٹ کے ہوتی، تو اس پر اپنے نفس کو سزا دیتے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. اور میرے عزیزو، ایمان والوں کا یہی دستور ہے کہ وہ زبان کی حفاظت کے واسطے خوب کوشش کرتے ہیں، دنیا میں اپنا آپ محاسبہ کرتے رہتے ہیں. اور مسلمان کے لیے لائق بھی یہی ہے کہ وہ قیامت کے حساب، آخرت کے حساب سے پہلے ہی دنیا میں اپنا محاسبہ کر لے اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے. ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ ربیع ابن خیثم سے میں نے 20 سال تک تربیت حاصل کی ہے، لیکن اس پورے 20 سال کے دوران ایک مرتبہ بھی ربیع ابن خیثم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس پر کوئی اعتراض، نکتہ چینی کی جا سکے. اللہ اکبر، کتنا بڑا ان کا احتیاطی ایک طور پر تجربہ انہوں نے کیا ہو. موسیٰ ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آج موقع ہے اور آج ربیع ابن خیثم کو یہ بات میں بتاؤں گا تو ربیع ابن خیثم کوئی نہ کوئی ضرور بات کریں گے. چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر آیا اور موقع پا کر آپ کو خبر سنائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. کہتے ہیں یہ سنا تو ربیع ابن خیثم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، باطن ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور لفظ زائد طور پر نہ کہا. مطلب یہ ہے انہوں نے یہاں پر بھی اپنے دکھ کا اظہار کیا تو قرآن سے کیا. وہ ایک دانا کا قول ہے نا کہ جاہل کو پہچاننا ہو تو 6 باتوں سے آپ جاہل کو پہچان سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہر خلاف طبع بات پر غضبناک ہونا، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے ہو، کسی جانور کی طرف سے پیش آئے، بس کوئی بات ایسی ہوئی جو اس کی طبیعت کے مطابق نہیں تو وہ فوراً غصے میں آ جائے. اور دوسری بے فائدہ کلام، فضول لہو لعب لایانی باتیں. اور عقل مند کو یہ لائق نہیں، ایمان والے کو یہ لائق نہیں کہ با فائدہ گفتگو کرے، ایسی بات کرے کہ جو اس کی دنیا دین آخرت کے اعتبار سے متعلق ہو، نہ کسی کے واسطے نفع ہو. بلکہ ایمان والے کو چاہیے کہ اسے مفید بات کرے، خواہ دنیا کی فائدے کی ہو یا آخرت کی فائدے کی ہو، وہ خیر کی بات ہی کر لے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں ہوتی، یعنی وہ 5 چیزیں مومن مسلمان میں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بات فرمایا کہ زبان کی احتیاط، زبان کو بولنے میں، زبان کو استعمال کرنے میں اور زبان کو آگے چلانے میں سب سے زیادہ جو احتیاط کرتے تھے وہ زبان کے اعتبار سے کرتے تھے، اور یہ مومن مسلمان عقل مند انسان میں ہوتی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ دانا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. دانا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے. وہ کچھ کہنا چاہے تو دل سے رجوع کرتا ہے، مفید ہے ہو جائے تو کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے.
اور جاہل آدمی کا دل اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے کہ ادھر رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ جو بات زبان پہ آ جاتی ہے کہہ دیتا ہے کہہ دیتا ہے کہہ دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابراہیمی صحیفوں میں کیا مضامین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں پرحکمت مثالیں اور عبرت آموز محاورات تھے۔ ایک عقل مند کو لائق نہیں کہ جب تک اس کی عقل کام کرتی ہے وہ اپنی زبان کی نگہداشت نہ کرے، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کی نگہداشت رکھے، اپنے اوقات کی قدر کرے اور اپنے حالات پر پورے دھیان سے نظر رکھے کہ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرنے لگتا ہے وہ پھر با مقصد کلام ہی کرتا ہے، فضول لایانی اور زائد باتیں نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ساری باتیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دی، اور تمام باتیں عقل مندی دانشوری کی باتیں ہیں، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خوب عقل مندی کا اور دانشوری کا اور ذمہ داری کا ثبوت دے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے اور ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب